سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ والدین جب بچے کی تربیت شروع کرتے ہیں اور اسے اللہ کا تعارف کراتے ہیں تو اسے دو باتیں بتاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ بچہ پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بچہ مختلف سوالات کرتا ہے اور اس کے جواب میں اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ زمینوں، آسمانوں، سمندروں، پہاڑوں، جنگلوں، الغرض ہر جگہ موجود ہے۔ بچے کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے، کائنات سے بھی بڑا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں میں کیسے سما سکتا ہے؟ وہ اس بارے میں والدین سے سوال کرتا ہے۔ دوسرا سوال بچے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ جو پاک ہے وہ ناپاک جگہوں میں کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ ان دونوں سوالات کے جوابات والدین سے اسے نہیں ملتے۔ بچہ وقت کے ساتھ بڑا ہوتا رہتا ہے لیکن یہ سوالات اس کے دماغ میں باقی رہتے ہیں۔ یہی بچہ آگے چل کر جب خود والد یا والدہ بنتا ہے اور والدین کے فرائض انجام دیتا ہے تو یہ بھی اپنے بچوں کو صحیح معلومات اللہ کے بارے میں فراہم نہیں کر پاتا۔ اس کے بچے بھی یہی سوال اس سے کرتے ہیں اور وہ ان کو بھی ناتمام معلومات دیتا ہے، کیونکہ اس بارے میں کبھی بھی صحیح جواب جاننے کی کوشش نہیں کی گئی ہوتی۔ میں جب قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کہاں ہے تو قرآن مجھے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں بتاتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی رحمان تو عرش پر مستوی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ رحمان تو عرش پر جلوہ افروز ہے۔ یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا لفظ مستوی کی۔ لفظ مستوی کے معنی کیا ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر وہیکل جو ہوتا ہے، ہماری جو گاڑی ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ لیٹی ہوئی ہے، نہ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ اس کے لیے خاص ورڈ استعمال ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ وہیکل پارک کی گئی ہے یا پارک ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جو لفظ پسند فرمایا وہ ہے استوا یا مستوی ہونا، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ جو ترجمہ سمجھنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اللہ عرش پر متمکن ہے۔ استوا کے معنی کیا ہیں یہ ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر موجود ہے تو یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس میں سے کون سی بات درست ہے؟ جبکہ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب اس بات کو ہم کس طریقے سے لیں؟ تو بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور پر تو عرش عظیم پر موجود ہے، لیکن اپنے علم، اپنی قدرت اور اپنے اختیار کے سبب سے وہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر آن موجود ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ذاتی طور پر تو عرش معلیٰ پر موجود ہے، لیکن صفاتی طور پر وہ ہر جگہ، ہر آن، ہر وقت موجود ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ بیٹا اللہ تو عرش پر ہے لیکن وہ اپنے علم کے ذریعے ہر شے کو ہر وقت، ہر آن جانتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ ہر شے کو دیکھتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ ہر شے کو سنتا ہے، وہ شاہد ہے، وہ ہر چیز کو آبزرو
کرتا ہے تو بچے کے دماغ میں پیدا ہونے والے یہ خیالات کہ اللہ چھوٹی سے چھوٹی جگہ میں کیسے آ جاتا ہے، اور ناپاک جگہوں میں کیا اللہ ہے، موجود ہے کہ نہیں، بچہ یہ سوالات سوچے گا ہی نہیں، بلکہ اس کا دماغ بالکل صاف ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے نہ صرف بچوں کی تربیت میں کچھ سہولت ملے گی، بلکہ وہ بچے جو آج کل والدین بن گئے ہیں اور ان کو ان سوالات کے جوابات کسی نے نہیں دیے، انشاءاللہ ان کے دماغ میں بھی اس کنفیوژن کو نکالنے میں مدد ملے گی کہ اللہ عرش پر موجود ہے، اس کا علم، اس کی قدرت اور اس کا اختیار ہر وقت، ہر جگہ، ہر آن موجود ہے۔